صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وضو کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں وضو کی فضیلت کا بیان ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ایک وضو کرنے والے کی فضیلت کیا ہے۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری و امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے، یعنی قیامت کے دن امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ وضو کے آثار سے روشن ہوں گے۔ جو وضو کرتا ہے اور زیادہ تر وضو رہتا ہے تو اس کے اور زیادہ چمکیں گے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ چاہیے کہ جو زیادہ سے زیادہ ہو سکے جس سے وہ چمک زیادہ کرے۔ تو چمک زیادہ کب ہوگی؟ جب وضو زیادہ ٹائم ادھکتر وہ وضو سے رہے گا تو چمک زیادہ ہوگی۔ اسی لیے وضو کرنے کے بعد ٹاول وغیرہ سے زیادہ کرا نہ پوچھے۔ جو صاف کرتے ہیں چہرہ بالکل کوئی بالکل رگڑ لیتا اور کچھ بھی نہیں رہتا، کچھ ایسے بس لگا لے ہلکا اور کچھ قطرات رہ جائیں۔ میں نے پڑھا ہے وہ قطرات جو چہرے یا ہاتھ وغیرہ پر رہ گئے وہ بہت زیادہ چمکیں گے۔ تو اس لیے وضو کرنے کے بعد جو گھسیٹنے والا نہ صاف کریں، بالکل جو پٹیلا پھیر لیتے ہیں اس طریقے سے بالکل، تو وہ زیادہ نہ ہو بلکہ تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے نہیں تو اتنا تو گرا لے وہی نالی میں یوں کر کے، اور یوں بھی کر لیں ایسے، ہاں تو اس طریقے سے صاف کر کے یہ جو ہوتا کپڑے سے بالکل، تو اس طریقے سے بالکل خشک نہ ہو، یہ ہے۔ اتنا بھی نہ ہو کہ ٹپکاتے ہوئے صفوں پہ آ رہے ہیں کہ بھئی حضرت نے تو مسئلہ بتا دیا کہ صاف نہ کرو، لاؤ یہیں ٹپکا دو کم سے کم۔ تو اس لیے جو ہے یہ دونوں طریقے ہمیں لے کے چلنے ہیں، نہ اتنا کہ صفوں پہ ٹپکتا رہے اور نہ اتنا بالکل خشک کر دو کہ بالکل کچھ اثر ہی نہ رہے، بلکہ میڈیم انداز میں کرنا ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالی خطائے محو فرما دے، مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ کیا ایسی چیز نہ بتا دوں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی غلطیاں معاف ہوتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، سب سے پہلا جس وقت وضو ناگوار ہو اس وقت پورا وضو کرنا۔ جیسے اب ٹھنڈ میں وضو کتنا ناگوار ہوتا ہے اس وقت، کچھ ٹھنڈ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو، اور طبیعت فطرت انسانی یہ ہے کہ وہ سکون چاہتی ہے، جو انسانی فطرت ہے۔ اب جس وقت وہ جیکٹ نکالتا ہے اور اس کے بعد ٹوپا رکھتا ہے، پھر گھڑی کھولتا ہے، پھر موزے نکالتا ہے، اس کے بعد نیچے انر بڑا کرا اوپر جاتا ہے، تو یہ فطرت انسانی میں جو انسان فیل کرتا ہے یار بڑی بہت کرا وضو ہے سردیوں کا، ہے نہیں سردیوں کا بہت کرا وضو، تو
اس وقت وضو پورا کرنا، اس کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، یعنی گھر زیادہ دور ہے، بھائی جب زیادہ لمبا گھر ہوگا تو قدم زیادہ پڑیں گے۔ جیسے ہم نہر سے آتے ہیں تو نہر سے جب آتے ہیں تو قدم ہی قدم ہے، یہاں تک قدموں کی کثرت ہے، مگر یہ اس ٹائم ہے جب کہ سائیکل سے نہ آئے، بھائی سائیکل میں کہاں ہے قدم، سائیکل تو پہیا گھوم رہا اور 3-4 منٹ میں یہاں آ گئے۔ یہ ثواب اس وقت ہے جب کہ مفتی صاحب اپنے گھر سے پیدل چل کے آئیں اور ٹائم سے نکلیں۔ تو قدموں کی کثرت اگر چاہتے ہیں کوئی بھی یا ہم، تو سائیکل اندر کھڑی کرنی پڑے گی اور 10 منٹ پہلے ہمیں گھر سے نکلنا ہوگا تاکہ قدموں کی کثرت ہو، اور چھوٹے چھوٹے اگر قدم رکھنا تو 15 منٹ پہلے، کیونکہ جتنے چھوٹے قدم رکھیں گے تو قدم زیادہ ہوں گے، تو جتنے زیادہ قدم اٹھیں گے تو اتنا ہی ثواب۔ لہٰذا افضل یہ ہے کہ اگر جماعت کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یعنی 5 منٹ ہیں، ٹائم لگ گیا وہاں گھر وضو کرنے میں، تو سائیکل سے آ جاؤ جلدی، اور اگر ٹائم ہے اپنے پاس تو افضل یہ ہے کہ کیسے آؤ، پیدل آؤ، تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ اور اللہ کی راہ میں چلنا ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں چلنا ہے۔ جب مسجد کی طرف قدم نکال دیا تو بس ثواب شروع ہے۔ اور اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی چاہے تو کئی چیزوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ایسے نیت کے اوپر ہے ثواب کہ اب میں کپڑے نکال رہا ہوں، جیکٹ، اب میں وضو کروں گا، ثواب شروع۔ نل چلا کے وضو کر رہا ہے، بھائی مسجد جاؤں گا، پیدل جاؤں گا تاکہ ثواب زیادہ ملے، نیت یہ ہونی چاہیے۔ اور وہاں مقتدیوں سے مصافحہ کروں گا محبت کے، اللہ کی محبت اور رضا کے لیے، اور درس دوں گا تاکہ لوگ ہدایت پر اور سیدھے راستے پر چلیں، اور تاکہ اس کے ذریعے میری بھی بخشش کا سامان ہو۔ اور اپنے جو نمازی ہیں ان کو درس دوں گا تاکہ انہیں فائدہ ملے، اور جناب سنن غیر مؤکدہ بھی پڑھوں گا، شروع سے ہی یہ نیت ہو، اور لاسٹ میں ہر ایک سے مصافحہ کر کے نکلوں گا، کچھ دیر 10 منٹ مسجد میں اور بیٹھا رہوں گا، قرآن کے کچھ صفحات پڑھ لوں گا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنی نیت کر لے گا یہ ایک کا ہی ثواب نہیں ہے، 10 20 کا ثواب اس میں ملے گا۔ یہ انسان کی نیت پہ ہے۔ مسجد جا رہا ہے تو صرف نماز ہی کا نہیں، نماز کے علاوہ بہت ساری نیتوں پر ثواب ملتا ہے۔ یعنی انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت، یعنی عمل کا ثواب نیت پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، یعنی مثال کے طور پر اب عصر ہو گئی، اب 20 منٹ 5 بجے کسی نے کوئی آیا، اب نماز پڑھی، اب اس نے سوچا گھڑی کی طرف دیکھا، یار 20-25 منٹ بعد اب مغرب کی ہو جائے گی، لاؤ یہیں بیٹھے رہو، اب مغرب پڑھ کے ہی جائیں گے۔ اب وہ اگر کچھ نہیں بھی پڑھ رہا ہے تو ڈبل ثواب، درود شریف یہ جو بھی، لیکن انتظار میں بیٹھا ہے کس کے، مغرب پڑھ کے جاؤں گا۔ تو یہ جو انتظار کر رہا ہے، یہ ایسا ان تمام باتوں کا ثواب ہے جیسے سرحد پر اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا، سرحد پر، کافروں کی سرحد پر اسلام کی حفاظت کے لیے گھوڑا باندھنے کا، اور اسلام کی طرف سے ان سے لڑنے کا ثواب ملے گا، اتنا ثواب۔ تو جناب یہ ہے وضو کا ثواب۔ اچھا ایک حدیث اور دیکھ لیں۔ امام مالک و نسائی عبداللہ سنابہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا حدیث شریف ہے یہ، جب کلی کر کے وہ پانی ڈالتا ہے تو کلی جیسے ہی کرتا ہے تو کلی کرنے سے کس کے گناہ گر جاتے ہیں، منہ کے، جتنے منہ کے گناہ ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے بھی نکلے۔ پلکوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، کسی اجنبی وغیرہ کو، مطلب اجنبی ایسا آنکھوں سے دیکھ لیا، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے۔
یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے یہ، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی نکلی، پھر اس کا مسجد کو جانا اور پھر نماز پڑھنا، تو کتنے گناہ گریں گے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے وضو کی، سمجھے۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو یہ فرمایا، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں ایک فتاوی رضویہ شریف میں ایک نقل کیا ہے، علامہ عبد الوہاب شعرانی بہت بڑے عالم دین اور بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے بزرگ یعنی جب کوئی وضو کرتا تھا تو گناہ گرتے ہوئے دکھائی بھی دیتے تھے انہیں۔ امام اعظم ایک حوض پہ وضو کرنے گئے، امام اعظم جن کو ہم مانتے ہیں تقلید کرتے ہیں، حنفی ہیں ہم لوگ، تو حوض پہ وضو کرنے جب گئے تو لوٹ آئے دیکھ کے پانی کو، تو جو ساتھ والے حضرات تھے جو آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے لوگ، کہ حضور لوٹ کیوں آئے آپ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگ کتنے کیسے کیسے پڑھیں بتاؤ، ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ جھڑے ہوئے تھے اس میں۔ تو ہمارے بزرگان دین وہ اتنے بڑے مقام پر تھے کہ وہ گناہ جھڑتے ہوئے نظر آتے تھے انہیں، اور اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہوگی جب ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ، مطلب یہ ہے کہ دیکھے ہوں گے اس میں، ارے تبھی واپس ہو گئے۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا تو وہ دیکھ لیتا، اس کو سب نظر آتا۔ اس بنیاد پر جناب یہ وضو کے فضیلت ہے۔ ابھی 3 حدیثیں رہنے دوں اور یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی درس میں قصدن یا سہواً بھول ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی